يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ اکرام اور مہمانان گرامی اور عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حضرت والد ماجد نور اللہ مرقدہ جتنے سلسلے شروع فرما گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبھی جاری اور ساری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں کو اور ہماری کمزوریوں کو معاف فرما کر ہمیں ان تمام شعبوں میں اللہ پاک سرخ رو فرمائے، اور صرف ہمیں سے نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین کے سبھی شعبوں کے لیے قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ ساتھیوں کو معلوم ہے کہ یہ جو ماہانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ خاص اصلاح کے حوالے سے ہے، اس لیے اس موقع پر بیان بھی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے۔ تو گزشتہ کئی پروگراموں سے جو بیانات چل رہے ہیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو اسی تسلسل کو آگے بڑھانا ہے۔ جہاں تک بات مکمل ہوئی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ مجلس میں جو بات ہوئی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ کچھ آواز تھوڑی سی کھول، اس کا خلاصہ جو ہے وہ کچھ میں آپ کے سامنے کھول دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ اس موقع پر جو جمع ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ طلباء جانتے ہیں کہ یہ مطالعہ اور تکرار کا وقت ہے، اور جو باہر سے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اہم وقت ہے، اہم کام چھوڑ کر اس مجلس کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اتنے اہم کام مطالعہ اور تکرار، اسباق کو یاد کرنا، اس کو چھوڑ کر یہ جو ہم مجلس منعقد کرتے ہیں
تو اس کو اگر ایک جملے میں میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو اسے یاد رکھ لیجیے. وہ جملہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا ظاہر اور باطن ایسا بنانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں, اللہ پاک ہمیں اپنا محبوب بنا لے. یہ ہے اس کا مقصد, کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے اور ہمارا باطن بھی درست ہو جائے. اسی عنوان کے تحت گزشتہ پروگرام میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ اعمال جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں. نمبر ایک اعمال ظاہری, نمبر دو اعمال باطنی. اعمال ظاہری وہ ہیں جو مجھے خود کو بھی نظر آتے ہیں اور دوسروں کو بھی نظر آتے ہیں, اور اعمال باطنی وہ ہیں کہ جو مجھے بھی نظر نہیں آتے, دوسروں کو بھی نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر نماز کوئی شخص ادا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج ادا کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے, تو یہ اعمال ظاہریہ ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اعمال باطنی, مثال کے طور پر ایک آدمی صبر اختیار کرتا ہے, شکر اختیار کرتا ہے, قناعت اختیار کرتا ہے, دیگر لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھتا ہے, تو یہ وہ اعمال ہیں جو اندر قلب سے ظاہر ہو رہے ہیں, باہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعمال کی دو قسمیں ہو گئی, اعمال ظاہری اور اعمال باطنی. اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی, صرف خلاصہ تاکہ اگلی بات جو آج کی بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اب دو باتیں عرض میں نے کر دی کہ پہلی بات یہ کہ ہماری مجلس کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. پہلی بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں, اعمال ظاہری اور اعمال باطنی. اگلی بات سمجھ لیں, یہ طلباء کے انداز میں ہی سمجھا رہا ہوں کہ پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں. اعمال ظاہری محمودہ, مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ظاہری اعمال کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے, یہ ہے اعمال ظاہری محمودہ. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, صدقہ خیرات کرنا, اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد اور نصرت کرنا, تو یہ ہے اعمال ظاہری محمودہ. اور نمبر دو اعمال ظاہری مذمومہ, یہ مذمت سے مذمومہ. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال کے جو ظاہر بھی ہیں اور وہ اعمال برے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہیں, ان کے کرنے پر اللہ کی طرف سے مذمت ہے, اور ان کا اختیار کرنا ممنوع ہے, ناپسندیدہ کام. تو یہ ہے اعمال ظاہری مذمومہ. مثال کے طور پر غیبت کرنا, چغلی کرنا, کسی مسلمان کو مارنا, کسی کو تکلیف پہنچانا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, نعوذ باللہ, شراب پینا, زنا کرنا, یہ بہت لمبی اس کی فہرست ہے. اب یہ سارے اعمال ظاہر بھی ہیں جو انسانوں سے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے کام برے کام ہیں. اگلی بات کہ اعمال باطنی کی بھی دو قسمیں ہیں, اعمال باطنی محمودہ اور اعمال باطنی مذمومہ. اعمال باطنی محمودہ کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال کہ جو ہمارا دل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آدمی کو کوئی بھی تکلیف پیش آئی, اس نے صبر اختیار کیا, صبر کا وصف وہ اختیار کرتا ہے. اب یہ اندر کی چیز ہے, باہر نہیں نظر آئے کہ بھئی یہ آدمی صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت پسندیدہ ہے. اس طریقے سے کوئی آدمی شکر بجا لیتا ہے, اور ایک آدمی جو ہے وہ قناعت اختیار کرتا ہے, کفایت شعری اختیار کرتا ہے, دوسرے مسلمانوں کے لیے نرمی کا پہلو رکھتا ہے, بڑوں کے ساتھ ادب کا اس کا جذبہ ہے, بڑوں کے لیے احترام کے جذبات ہیں, چھوٹوں کے لیے شفقت کے جذبات ہیں. یہ سب اعمال باطنی ہیں اور یہ محمودہ ہے. اور نمبر دو اعمال
باطنی مذمومہ، یعنی وہ اعمال کہ جو باطنی بھی ہیں اور وہ مذمومہ ہیں، یعنی وہ برے اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، انتقام کے جذبات رکھتا ہے، دشمنی اور عداوت کے جذبات رکھتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے جذبات رکھتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی شراب کی چاہت رکھتا ہے، شراب پینے کی چاہت رکھتا ہے، کوئی آدمی خدا نہ خواستہ چوری کرنے کی چاہت رکھتا ہے اپنے دل میں۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جو دل کے اندر ہی ہیں اور یہ مذمومہ ہیں، یہ برے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے۔ اب یہ تو تھوڑی سی میں نے گزشتہ سبق، اب اگلی بات، 3 باتیں ہو گئی، چوتھی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اعمال ظاہری جو ہیں وہ مجھے آپ کو سب کو نظر آتے ہیں۔ میں نماز پڑھوں گا، آپ سب کے سب دیکھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، ہم سب دیکھیں گے۔ جو اعمال باطنی ہے نا، ظاہر ہے وہ کسی کو نظر نہیں آنے، اسی وجہ سے تو ان کو اعمال باطنی کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، مشکل بات نہیں ہے۔ اعمال باطنی، ان کو اعمال باطنی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ اب اگلی بات جو عرض کرنی ہے، وہاں آج کی بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اعمال باطنی دوسرے کو تو نظر آتے ہی نہیں، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن اگلی اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو شخص ان اعمال میں مبتلا ہوتا ہے اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے، اب دوسرے کو تو معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے عمل باطنی ہے، لیکن خود اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں حسد میں مبتلا ہوں۔ ایک آدمی کینے کے اندر مبتلا ہے، ایک باطنی مرض اس کے اندر ہے، کینہ، دوسرے کے سے انتقام لینے کا جذبہ۔ اب یہ مرض اس کے اندر ہے، لیکن اور وہ خود اس میں مبتلا بھی ہے، دوسرے کو تو ظاہر ہے کہ معلوم ہوں گے نہیں، لیکن اسے خود بھی معلوم نہیں ہے۔ طلبہ بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ خود بھی اس کو معلوم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا برا مرض ہے، حسد یا کینہ ہے یا عداوت ہے، کوئی بھی برا وصف اس کے اندر ہے، اب خود اس کو معلوم نہیں ہو رہا، تو یہ اس سے نجات کیسے پا سکتا ہے؟ یہ اس کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں نا، ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ وصف، یہ برائی ہے، تو وہ اس سے نکلنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، اس سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، اپنے اندر سے اس کو نکالنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، بہت سے لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ خانقاہ، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بس مدرسے کا نظام کافی ہے، جماعتوں کا نظام چل رہا ہے کافی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دل کی دنیا اور طریقت کی دنیا اور باطنی اصلاح، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، یہ کیا ہے؟ تو یہی بات عرض کرنی ہے۔ دیکھیے، ظاہری اعمال ہیں، نماز ایک آدمی کی درست نہیں ہے تو وہ کتابوں سے پڑھ کر کہ اپنی نماز سنت کے مطابق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اپنا ظاہر جو ہے وہ آدمی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کسی کتاب سے پڑھ لے یا کسی عالم سے پوچھ لے تو اس کر سکتا ہے۔ حج کیسے کرنا ہے، کتاب میں پڑھتا رہے، حج کر لے۔ عمرہ کیسے کرنا ہے، کتاب میں پڑھ لے، کر لے بھائی۔ تو جو ظاہر ہے وہ درست ہو سکتا ہے علماء کی مجلس سے، علماء کی صحبت سے، اور دین کی شریعت کی جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے ظاہر درست ہو سکتا ہے، لیکن باطن کیسے درست ہوگا؟ اس کا علم تو علماء کے پاس نہیں ہے، اور وہ کتابوں میں بھی، کتابیں پڑھنے سے کسی آدمی کی باطنی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی آدمی کو بخار ہو، اب ظاہر ہے کہ بخار کو ہر آدمی خود ہی محسوس کر لیتا ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عمل ظاہری ہے، پتہ لگ گیا بھی مجھے بخار ہے۔ کسی آدمی کے گھٹنے میں درد ہے، وہ خود ہی سمجھ جائے گا جی میرے گھٹنے میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ خود ہی جان جائے گا۔
اور اس کا علاج اکثر ہم خود ہی کر لیتے ہیں. کسی بڑے پروفیسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. پروفیسر کے پاس ہم کب جاتے ہیں؟ اس وقت جاتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہمیں کہ یار مجھے طبیعت خراب ہے لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ طبیعت خراب کیوں ہے. کون سی ایسی مخفی بات ہے جو میرے جسم کے اندر ہے. اب میں کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں اور وہ میرے مرض کی تشخیص بھی کرے اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کرے. وہ عام آدمی نہیں، خود بھی نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی باطن کی جو اصلاح ہے وہ کیسے ہوگی؟ کہ جب یہ شخص ان لوگوں کے پاس جائے گا کہ جو باطن کی اصلاح میں مہارت رکھتے ہیں. جب یہ شخص، یہ روحانی مریض ان کے پاس گیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، بیٹھتے ہی بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس میں آنے کی وجہ سے اس پر رحم فرماتے ہیں اور اس اللہ والے کی زبان پر وہی بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کا علاج ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس آنے والے کی جستجو، اس کی طلب، اس کی تڑپ وہ اتنی سچی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی اصلاح کی غرض سے شریک ہوا اور اللہ والے کو دیکھا تو ان کے دیکھنے سے بھی بعض اوقات اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے. عام طور پر جو اصلاح کا طریقہ وہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جایا جائے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے اور تعلق قائم کر کے خود اپنا مرض بتایا جائے کہ میں اس وقت کن حالات سے دوچار ہوں اور مجھ پر کیا بیت رہی ہے، میں کس مرض میں مبتلا ہوں، میری حالت یہ ہے، آپ بتائیے کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے. تو وہ اللہ والے تشخیص بھی کرتے ہیں اور تجویز بھی کرتے ہیں، مرض بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ علاج بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مرض ہے اور اس کا یہ علاج ہے. اس لیے یہ بات مجھے آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ باطن کی اصلاح بغیر اللہ والے کی صحبت کے نہیں ہو سکتی، کہ وہی تشخیص بھی کرے گا اور وہی تجویز بھی کرے گا. لیکن یہاں پر فوراً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جی اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ہماری بیماری کی شناخت اور تشخیص جب فرمائیں گے، جو تجویز فرمائیں گے، پہلے تو ہمیں پتا چلے کہ اللہ والے ہیں کون. تو فرمایا پہلی بات یہ کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو شریعت اور طریقت دونوں کا کامل علم رکھتے ہیں. شریعت اور طریقت کا کامل علم رکھتے ہوں. نمبر 2، وہ انسان کے اندر جو عیوب اور نقائص ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، وہ ان بیماریوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہوں اور ان کا علاج کرنا بھی جانتے ہوں. تو جو ایسا شخص آپ کو مل جائے کہ جس کے پاس شریعت کا بھی علم ہو، طریقت کا بھی علم ہو اور وہ مہارت تامہ رکھتا ہو اصلاح کی، باطن کو درست کرنے کی مہارت رکھتا ہو، بیماریوں کو بھی جانتا ہو اور ان کے علاج کو بھی جانتا ہو، تو بس آپ اپنے آپ کو، اگر آپ کا دل اس کے ساتھ مطمئن ہو گیا، انس اس کے ساتھ ہو گیا، محبت اس کے ساتھ ہو گئی، تو آپ اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کر کے اپنے آپ کو اس کے اس طرح سپرد کر دیجئے جس طرح ایک مریض پروفیسر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں جا کر اپنی مرضی کوئی نہیں کرتا، ان کو بتاتا ہے کہ میری یہ کیفیت ہے، میں اس حال سے گزر رہا ہوں، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا خود سے بتا دیتے ہیں،
کہ بھی یہ آپ کا مرض ہے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے اور یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ ادویات استعمال کرنی ہے، اتنے مہینے مسلسل استعمال کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے پھر وہ جیسے کہیں اس طرح اپنی زندگی گزارنا، اس کے مطابق چلنا، ان سے رائے بار بار لیتے رہنا، ان کی نگرانی میں اپنی زندگی گزارنا، کہ اس سے انشاءاللہ العزیز جو باطنی امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ عام طور پر لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ جی اب جو ہم نے اللہ والوں کے اوصاف سابقہ ادوار کے جو ہمارے اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، مشائخ گزرے، ان کے جو حالات ہم نے پڑھے، ان کے جو اوصاف ہم نے پڑھے، ان کے جو کمالات ہم نے پڑھے، آج ہمیں ایسا کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا پوری دھرتی پر۔ ہم نے جنید بغدادی کو پڑھا، ہم نے امام غزالی کو پڑھا، ہم نے امام رازی کو پڑھا، حسن بصری رحمہ اللہ کو پڑھا، اب وہ اوصاف تو ہمیں کہیں ملتے ہی نہیں کسی کے اندر، تو ہم کیسے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیں؟ بلکہ لوگ جرت کر کے بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ جنہوں نے اپنا ظاہری حلیہ تو شریعت کے مطابق بنا رکھا ہے کہ ان کا کرتا اور چوغا سفید رنگ کا اور وہ لمبائی میں ہے اور امامہ انہوں نے باندھ رکھا ہے، داڑھی انہوں نے بہت بڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب ان کے قریب گئے ان کی جانچ کی، ان کو دیکھا، تو ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا کہ انہوں نے دین کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا۔ اور ایسا ہے بھی صحیح، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ واقعتاً آج لوگوں کے ایمان سے کھیلنے والے وہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کا ظاہر بظاہر شریعت کے عین مطابق ہے، لیکن اندر سے وہ لوگوں کے ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ اس لیے کسی کے ظاہر پر نہیں جانا صرف کہ جی ماشاءاللہ جی، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑا اللہ والا ہے اس لیے کہ اس کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے، کہ جی چہرے پر نور ایسا ہے۔ جس نور کی بات آتی ہے کہ عبادات کے بعد، اللہ کے تعلق کے بعد چہرے پر نور آتا ہے، وہ نور نہ گورا ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے چہرے پر نور نہیں تھا، رنگ ان کا کالا تھا۔ بھائی نور کی بات ہوتی ہے، رنگ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے لوگوں کی یہ بات کہ دین کے نام پر دھوکہ دینے والے بھی موجود ہیں، اور چنانچہ حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اب جو بقیہ 72 ہیں وہ اپنے آپ کو وہ بھی حق کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو حق کہنے کے لیے کم از کم اپنا ظاہر تو شریعت کے مطابق بنانا ہے نا، باطن جیسا بھی ہو۔ تو وہ اپنا ظاہری جو حلیہ ہے وہ شریعت کے مطابق بنا کے، اہل اللہ کے مطابق بنا کے، صلحاء کے مطابق بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آج کے دور میں اس طرح کے اہل اللہ کو ڈھونڈنا، پھر ان کا مل جانا اور پھر ان سے اپنی اصلاح کروانا یہ تو مشکل ہو گیا، لہٰذا اب جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر اصلاح کے ہی اپنی زندگی گزار لو، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ اب ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل ہی نہیں رہا۔ وہی بات یہ ہے
کہ آج کے دور میں کون سی چیز خالص ہے یا کس شعبے کے اندر جو ہے وہ دھوکہ فراڈ نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹری کا شعبہ لے لیں کہ اس کے اندر ہزاروں ڈاکٹر ہیں لیکن بڑی تلاش جستجو اور کئیوں سے دھوکے کھانے کے بعد دھکے کھانے کے بعد کہیں جا کر کوئی ایسا ڈاکٹر ملتا ہے کہ جو اپنے فن کا ماہر بھی ہو مخلص بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں شفا بھی ہو. لیکن جب تک وہ ہمیں نہیں ملا تو کیا ہم نے علاج کرانا چھوڑ دیا؟ آج لوگوں نے تجارت کرنی ہے, تجارت کے اندر دھوکہ فراڈ سب چل رہا ہے. بڑی مشکل سے کوئی اچھی پارٹی ملتی ہے کہ جس کے ساتھ بندہ اعتماد کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ چل سکتا ہے, ورنہ دھوکہ فراڈ بالکل عام ہے. اب کیا لوگوں نے تجارت کرنی چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. مارکیٹ سے جو چیز ہم نے خریدنی ہے, آج کوئی چیز ایسی نہیں جو خالص ہو, ہر چیز کے اندر ملاوٹ. تو اب جب تمام چیزیں تمام شعبوں کے اندر ملاوٹ دھوکہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن ہم نے کسی بھی شعبے کو چھوڑا نہیں, کسی بھی کام کو چھوڑا نہیں, تو صرف دین کا شعبہ ایسے رہ گیا کہ اگر دین کے نام پر کچھ لوگوں نے امت کو دھوکہ دیا ہے تو اب امت جو ہے وہ دین سے ہی بے نیاز ہو جائے اور دین سے ہی دور ہو جائے, دین سے کنارہ کش ہو جائے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے, دین کی اہمیت نہیں ہے. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ دین تمام چیزوں سے اہم ہے, باقی تمام چیزیں ضرورت ہیں اور دین مقصد ہے. تو مقصد اہم ہوا کرتا ہے یا ضرورت اہم ہوا کرتی ہے؟ مقصد اہم ہوا کرتا ہے. تو اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جی اب کس کو ہم سچا سمجھیں. بات یہ ہے کہ شیطان کے اس دھوکے سے نکلنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو اپنے اندر اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب طلبہ جانتے ہیں کونو امر کا صیغہ ہے اور امر پر عمل کرنا یہ واجب ہے. تو اب اس پر جب ہم عمل کرنا چاہیں گے اور ظاہر میں وہ چیز موجود ہی نہ ہو تو اللہ پاک کا حکم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا, اللہ پاک ہمیں کہے کہ بھی آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور پوری دنیا کے اندر کوئی سچا ہو ہی نہ, اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ پاک کا حکم کرنا ہی درستی تھا. جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کوئی حکم کرے اور وہ حکم کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے خلاف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی سب؟ تو اب دیکھیے اسی سے حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے ایک بات نکالی اسی آیت کے ذیل میں, بڑی عجیب بات. فرماتے ہیں کہ بھئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ سچوں کی جماعت موجود رہے گی. ہر زمانے میں اور ہر جگہ سچوں کی جماعت موجود رہے گی, لیکن ان سچوں تک رسائی اسی کی ہوگی جس کو طلب ہوگی, جس کو جستجو ہوگی. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر سچے لوگ نہ رہے ہوں, رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. ہاں البتہ دیکھنا یہ ہے کہ طلب اور جستجو کس کے اندر ہے. تو گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہر خطے میں ہر زمانے میں اہل اللہ موجود رہیں گے. اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو. یہی طریقہ ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے, سب سے آسان طریقہ. خود سچ کو حاصل کرنا, خود سچ کو اپنانا, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا, امتیاز کرنا, حق اور باطل میں امتیاز کرنا, یہ مشکل کام ہے. ہاں یہ آسان کام ہے کہ جو سچوں کی جماعت موجود ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لو
تو بس خود بخود تم بھی سچوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ سب سے آسان کام. تو فرمایا کہ بھائی کسی اللہ والے کی جستجو کرو اور پھر اس کے ساتھ جس اللہ والے کے ساتھ تمہاری مناسبت ہو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ لو. لیکن جو ہمارے حضرات نے اہل اللہ کی ایک اللہ والے کی جو شرائط لکھی ہیں وہ یاد کر لیں, خاص طور پہ بڑے طلباء اکرام, کہ ایک اللہ والے کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے, کون سی شرائط ہونی چاہیے. فرمایا نمبر 1 کہ اس کے پاس شریعت کا اتنا علم ہو کہ جتنے علم پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے, بقدر ضرورت علم اس کے پاس ہو, اگرچہ وہ عالم نہ ہو, بقدر ضرورت علم اس کے پاس ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کا وہ پابند ہو, اپنی مرضی نہیں کرے. جو اللہ نے فرما دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, تو فرمایا کہ وہ ہر موقع پر ہر حکم کی تعمیل کرنے والا, پابندی کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والا ہے. یہ دوسری شرط. فرمایا کہ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا. اب اس کی بھی تفصیل ہے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, پھر کسی موقع پر عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے 2 خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں, دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق. یہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے بات حاصل ہو. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو اہل اللہ ہیں وہ ان کی طرف سے, جو شیخ کامل ہیں اس زمانے کے, ان کی طرف سے وہ مجاز ہو, اس کو اجازت ہو کہ آپ لوگوں کو بیعت کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں, لوگ اپنا تعلق آپ کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو آپ کسی کو انکار نہ کریں. یہ 5 باتیں جس کے اندر پائی جائیں تو فرمایا کہ بھی یہ اللہ والا ہے. اگر تمہاری طبیعت اس کے ساتھ ملتی ہے تو اپنی اصلاح کی غرض سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو. اب اگر ہم وہ صفات ڈھونڈیں گے جو جنید بغدادی اور شبلی نعمانی اور بڑے بڑے حضرات کے اندر پائی جاتی تھی, تو فرمایا کہ بھئی اس تلاش میں تم جو ہے پھر اللہ والوں کی صحبت سے اپنے آپ کو خود محروم کر لو گے. تو اصلاح کا سب سے کامل, اصح, آسان اور کامیاب مجرب طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ والے کی تلاش کرو اور اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم کرو. اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اب جس طرح ایک مردہ وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے, جو اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جدھر پانی بہائیں, تو اسی طرح تم اپنے آپ کو سپرد کر دو. پھر وہ جیسے کہیں ان سے پوچھ کر چلو, جیسے وہ کہیں ویسے کرتے چلے جاؤ. انشاءاللہ تمہاری طلب, جستجو, تمہاری محنت کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے بھی وہ تمام عیوب و نقائص نکال دیں گے اور وہ کمالات پیدا کر دیں گے جو ایک انسان کے اندر ہونے چاہیے. اور فرمایا کہ اگر کسی کو شیخ کامل میسر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی سچے مخلص دوست کو اپنے اوپر نگران مقرر کر لیں, جو خود دین کا علم رکھتا ہو, دین کی پیروی کرنے والا ہو اور برائیوں سے بچنے والا ہو, ان سے نفرت کرنے والا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی
دوست بھی ہر کسی کو نہیں بلا لینا چاہیے. آج کل ہم اسے دوست بناتے ہیں جو لطیفے سنانے میں مہارت رکھتا ہو, جو فضول باتیں کرنے میں مہارت رکھتا ہو, اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارا وقت کیسے ضائع ہو رہا ہے اور ہماری مجلسیں درست ہیں یا غیر درست ہیں. جس آدمی کو فکر ہوگی وہ کبھی بھی ایسے آدمی کو اپنا دوست نہیں بنائے گا کہ جو اس کی تربیت میں مخل ہو. وہ ایسے آدمی کو دوست بنائے گا کہ جو اس کی تربیت میں معین ہو. تو فرمایا کہ اب جو آپ کا دوست ہونا چاہیے وہ دیندار ہونا چاہیے. تو اس کو اپنے اوپر نگران مقرر کرو کہ بھئی دیکھو, آپ کو میرے اندر کوئی بھی بات شریعت کے خلاف نظر آئے تو آپ نے بغیر کسی جھجک کے آپ نے مجھے کہہ دینا ہے کہ بھی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیں. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو اتنے اونچے مقام کے شخص ہیں, صحابی رسول ہیں, خلیفہ دوم ہیں, انہوں نے اپنے اوپر نگران مقرر کر رکھا تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ, اور فرمایا کہ سلیمان میرے اندر کوئی بھی ایسی بات دیکھو جو دین کے شریعت کے خلاف ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ان کی منشا کے خلاف ہو تو آپ نے مجھے روک دینا ہے, ٹوکنا ہے مجھے آپ نے. اب وہ بھی ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی ارشاد ہے کہ آپ کا سب سے اچھا مخلص دوست کسو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مخلص دوست وہ ہے کہ جو آپ کا عیب آپ کو بتا دے. یہ مخلص دوست ہوتا ہے. جو عیب چھپائے, اب وہ یہ عیب کسی اور کے سامنے ظاہر ہو اور پھر بے عزتی ہو, تو مخلص دوست وہ ہے کہ جو آپ کا عیب آپ کو بتا دے. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ, انہوں نے اسی موقع پر کہا کہ اے عمر, میں تو آپ سے ڈرتا تھا لیکن آج آپ نے خود ہی مجھے کہہ دیا, تو دو باتیں تو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, ان سے آپ بچیں. میں کئی دنوں سے اس کو نوٹ کر رہا تھا. میں کہا جی ارشاد فرمائیں. وہ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک وقت کے کھانے میں 2 سالن جمع نہیں ہوئے, لیکن آپ کے دسترخوان پر میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ 2 سالن ہوتے ہیں. اب جائز تو ہے پر ناجائز کام نہیں کیا, لیکن ان لوگوں کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے نہیں, ان حضرات کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ خلاف اولا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میرے دسترخوان پر 2 سالن نہیں آئیں گے. اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, دوسرا عیب جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ آپ کے دن کا لباس اور ہے, رات کا اور ہے. یہ اسراف ہے. اب یہ ہمارے لیے اسراف نہیں ہے, وہ بڑے لوگ تھے ان کے لیے یہ اسراف تھا. ہم تو جائز پر عمل کرنے, حرام سے بچ جائیں, ہمارے لیے یہی تقوی کا معیار ہے. تو فرمایا کہ بھائی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے, آج کے بعد میرے دن اور رات کا ایک ہی لباس ہوگا, دوسرا لباس, اضافی لباس میں نہیں رکھوں. تو اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخلص دوست کو, دیندار دوست کو اپنے اوپر نگران بنا لیا جائے. آج تو اگر کوئی دوست کہہ بھی دے نا کہ یار آپ نماز میں سستی کرتے ہو, یار تم اچھا آدمی, تیرے سے دوستی ختم. آج تو اگر ہمیں کوئی ہمارے عیب بتائے, ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ جو منہ پر خوش آمدیں کرے کہ جی آپ کی تو کیا بات ہے, بڑا اچھا بندہ ہے تو, حالانکہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. یہ بھی ایک مرض ہے, یہ بھی ایک روحانی مرض ہے کہ انسان کو اپنی خوشامد اچھی لگے. جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خوشامد کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ منانم کے مندانم, کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں,
کسی کی تعریف سے وہ پھولتے نہیں ہیں. آج تو ہمیں پتہ ہے کہ میرے اندر یہ اوصاف اور یہ کمالات نہیں ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو وہ خود ہی تھوڑا سا بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، یار مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. ایسے ایک شخص تھا نا، وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی نافرمان قسم کا اور بڑا سرکش قسم کا تھا. تو اس نے کسی دلال کو کہا کہ بھئی یہ گھوڑا بڑا خبیث ہے، اس کی بڑا سرکش ہے، تو اس کو منڈی میں جا کے بیچ دو. لیکن ایک بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، اس لیے کہ جو قیمت لگے تو موقع پر مجھے بھی پتا ہو کہ بھئی کیا قیمت لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ اکٹھے چلے گئے. وہاں جا کر ظاہر ہے کہ جس نے عیب دار اور سرکش قسم کے گھوڑے کو بیچنا ہو تو وہ جھوٹ تو بولے گا. اب اس دلال نے جھوٹ بولا کہ جی یہ گھوڑا جو ہے یہ بہت ہی فرما بردار ہے، بڑا جی مطیع ہے اور بڑا نرم خو ہے اور بڑا تیز رفتار ہے، خوب اس کی گن گائے گھوڑے کے. تو وہ ساتھ کھڑا ہوتے وہ کہنے لگا کہ بھائی جب میرا گھوڑا اتنا ہی اچھا ہے تو میں اس کو بیچوں کیوں؟ میں نہیں بیچتا اس کو. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرا گھوڑا ایسا نہیں. تو یہ انسان جو خوشامد پسند آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے ایسے دوست اختیار کرنے چاہیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بھی اگر کسی کو کسی کا عیب بتایا جائے تو مجمع میں نہ بتایا جائے، دوسرے کے سامنے نہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہہ ہی دے، پہلے تو کوئی کہتا نہیں ہے، اگر کوئی کہہ ہی دے بھی آپ نے میرا عیب مجھے بتانا ہے تو ہم کب بتا دیں؟ جب مسجد کے صحن میں سارے طلباء موجود ہوں. کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا تو میں نے بتا دیا. حالانکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو تو آپ آہستہ سے اس کو بتائیں کہ کسی اور کو بتانا ہو اور وہ اپنی اصلاح کر لیں. تو بہرحال اصلاح کا دوسرا طریقہ یہ ہے. اور تیسرا طریقہ اصلاح کا یہ ہے کہ جو آپ کے دشمن آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون کون سی بات ایسی ہے جو واقعتاً میرے اندر پائی جاتی ہے اور مجھے ان سے بچنا ہے. اسی کے دشمن کوئی رعایت نہیں کرتا، وہ سیدھی سیدھی بات بتا دیتا ہے کہ بھئی ایسا ہے ویسا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ظاہر ہے دشمنی میں ساری باتیں تو سچی نہیں کہے گا، نمک مرچ لگا کر ہی بات کرے گا، سمجھ آ کے بڑھا چڑھا کر بات کرے گا. لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال ہمیں مل ہی جائے گا ایسا کہ بھئی یار یہ اگر میرے اندر یہ بات ہے تو مجھے اس سے بچنا ہے. چنانچہ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ جو حضرت والد گرامی نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ انہوں نے بدعت اور رسم و رواج کے متعلق بہت سخت کتابیں لکھی، اور خاص طور پر مولانا احمد رضا خان جو اس وقت نئے نئے یہ بریلویت کا جو فتنہ ہے یہ نیا نیا اس کا آغاز ہو رہا تھا، تو وہ بدعات کو خوب رواج دے رہے تھے، رسموں کو خوب پروان چڑھا رہے تھے. تو حضرت نے ان کے رد میں پھر کتابیں لکھی. تو احمد رضا خان صاحب انہوں نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ان کے بارے میں ایسے سخت خط لکھے اور ایسی ایسی کتابیں شائع کی جس میں خوب ان کو برا بھلا کا. اب حضرت رحمہ اللہ جو ہے اس وقت حضرت کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو آپ نے کس ساتھی کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ بھئی جو بھی کوئی نیا رسالہ میرے بارے میں وہ شائع کریں، کوئی کتاب شائع کریں، کوئی خط بھیجیں تو آپ مجھے پڑھ کے سنا دیا کریں. مولانا یحییٰ ان کا نام تھا، تو وہ ان کو پڑھ کر سناتے. اب اس کے اندر خوب گالیاں ہوتی، خوب وہ مغلظات بکتے. تو آخرکار وہ خود تنگ آ گئے کہ یار اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں جو میں حضرت کو سناؤں، کوئی علمی بات ہوتی ہے میں حضرت کو سناؤں.
تو انہوں نے حضرت کو بتانا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی کوئی نئی کتاب شائع ہوئی ہے آپ کی مخالفت میں، کوئی نیا خط شائع ہوا، انہوں نے بتانا ہی چھوڑ دیا۔ تو ایک دن حضرت نے ان کو بلایا کہ بھئی بہت دن ہو گئے، بولے یحییٰ میرے بارے میں بڑی خاموشی ہے ادھر سے، کوئی نیا رسالہ نہیں شائع ہوا، کوئی نیا خط نہیں لکھا انہوں نے میرے نام۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کافی ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں لیکن ان میں سوائے مغلظات کے کچھ ہے نہیں، تو آپ کو سنانے کا کیا فائدہ، اس لیے میں نے سنانا چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، میں ان کو اس نیت سے سنتا ہوں کہ اگر اس کے اندر لکھا ہوا کوئی عیب میرے اندر ہو تو میں اس کی اصلاح کروں، لہذا آپ مجھے ضرور سنایا کریں اور وہ لائیں جو آپ نے اب تک مجھے نہیں سنائے۔ میں اس لیے تھوڑی سنتا ہوں کہ میں جواب میں ان کو برا بھلا کہوں، یہ ہمارا کام نہیں، میں تو پھر بھی اپنی اصلاح کے لیے اس کو سنتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عیب ہو کہ خود مجھے معلوم نہ ہو اور میرے دشمن اس کی جانچ کر لے اور وہ مجھے اس کی اطلاع کرے، میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے مطلع فرمایا اور میں اپنی حالت درست کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو اصلاح کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن جو باتیں کہے اس کو بھی صبر و تحمل سے سنیں اور دیکھیں کہ بھی ہمارے اندر کوئی ایسا اگر عیب ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ اور اصلاح کا چوتھا طریقہ یہ ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں، جب اصلاح کی بات آتی ہے نا تو آدمی کو اپنے عیوب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور دوسروں کے عیوب بہت کھل کر واضح اور روشن نظر آتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہر آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، لہذا کیسا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، تو اب ہم کہیں گے بھی فلاں کے اندر بھی یہ عیب ہے، فلاں کے اندر بھی یہ عیب ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے۔ جب اصلاح کی بات آئی تو دوسروں کے عیوب ہماری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، اپنا عیب بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے، دوسرا کا عیب بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی دیکھو اللہ پاک نے آپ کو یہ سمجھ دی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا اچھا ہے، کون سا کام محمود ہے اور کون سا مذموم ہے۔ تو فرمایا کہ اس سمجھ کا تم یہ فائدہ حاصل کرو کہ جو کام تمہیں لوگوں میں برے لگتے ہیں ان کی فہرست بناؤ اور پھر ان کو اپنے آپ کو اس کے اوپر رکھو، موازنہ کرو اپنا کہ مجھے دوسروں کے اندر یہ چیزیں بری لگ رہی تھی، اب وہ فہرست تو میں نے بنا لی، اب اپنی پڑتال کریں کہ کیا ان میں سے کوئی عیب میرے اندر تو نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے پھر جو عیب اپنے اندر ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہی رات میں وہ بالکل آئیڈیل انسان بن جائے، مثالی انسان بن جائے، تمام عیوب و نقائص اس سے نکل جائے، تمام محامد اور تمام خوبیاں اچھائیاں اس کے اندر پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میرے بھائی توجہ کیجیے، اگر ہم نے کسی درخت سے پھل حاصل کرنا ہے، سایہ حاصل کرنا ہے، کوئی بھی منفعت حاصل کرنی ہے تو اس کی ابتدا آپ کو ایک چھوٹے سے بیج سے کرنی پڑے گی۔ چھوٹا سا بیج بوئیں گے اور اس کے بعد اس کی گوڑی کریں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، پرندوں سے، بکریوں سے، جانوروں سے اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ کوئی موسم اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس سے اس کی حفاظت کریں گے۔ بالآخر آہستہ 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 وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پھر آپ اس سے سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کہ جب اس کو یہ فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا پسندیدہ بنانا ہے، اپنا ظاہر بھی رب تعالیٰ کا پسندیدہ بنانا ہے اور اپنا باطن بھی رب تعالیٰ کا پسندیدہ بنانا ہے، تو پھر اس کے فوراً بعد اس کو
ابتدا سے آغاز کرنا ہوگا، آہستہ 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 انشاءاللہ مسلسل محنت کے بعد ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز یہ شخص دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، کہ پھر لوگ اس کو دیکھ کر، ایک قبلہ ہوتا ہے نماز کا، ایک قبلہ انسان کی زندگی کا، کہ ماں باپ پھر مثال دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اپنے ہمارے خاندان میں فلاں آدمی کو آپ نے دیکھا ہے، دیکھو کتنا نیک آدمی ہے، بھئی تم بھی اپنی زندگی ایسے گزارو۔ اساتذہ اکرام مثال دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو فلاں طالب علم کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کس طرح رہتا ہے، تم بھی اس طرح رہو، پھر وہ شخص آئیڈیل بن جاتا ہے، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں اور اس جیسا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اس جیسا ہونے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن جس آدمی کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ اب میں کامل ہو گیا ہوں، ہمارے حضرت رحمہ اللہ اکثر مجلس میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس دن آدمی کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، بس اس دن سے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ فرمایا لگے رہو، موت کے وقت بھی انسان خطرے میں ہوتا ہے، تو یہ تو آدمی اسی وقت، ہمارا جو یہ زندگی یہ ایک امتحانی پیپر ہے، تو یہ قیامت کے روز ہی جا کر یہ امتحان اور یہ آزمائش ختم ہونی ہے، اور اس سے پہلے پہلے تک آدمی آزمائش میں۔ تو بھائی یہ ساری باتیں میں نے عرض کی، اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما دے، اور اس کے لیے جتنے طریقے ہیں وہ طریقے ہم اختیار کر لیں۔ بس آخر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کا اہتمام بھی اصلاح کے لیے بہت معین ہے۔ یہ آخری بات عرض کروں، درود شریف کا اہتمام یہ اپنی ظاہری باطنی اصلاح میں بہت معین ہے، لیکن اس میں ایک نیت کرنی ہے۔ وہ نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نمائندہ پیغمبر اور رسول ہیں، اور وہ اپنی قبر میں حیات ہیں، میں ان پر درود شریف کا اہتمام کر رہا ہوں، آپ اس کی برکت سے ان کی توجہات مجھے عطا فرما دیجئے، اور براہ راست روزہ اطہر سے میری اصلاح ہو۔ یہ نیت کریں۔ تو درود شریف کا اہتمام اس نظر سے اور اس نیت سے کرنے سے بھی یہ درود شریف انسان کی اصلاح کے لیے بہت مددگار اور بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ اس کی کثرت کر کے دیکھ لیجئے، تجربے سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر کس شخص کا نیک اعمال میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں، تلاوت میں، قرآن کریم اٹھایا اور طبیعت مرجھا گئی، نماز پڑھنے مسجد میں پہنچے تو اب بس طبیعت میں ایک عجیب بے چینی ہے کہ جلدی سے باہر نکل جاؤں، کسی مجلس میں بیٹھ کے اب پریشانی ہو رہی ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤں، بس طبیعت لگ نہیں رہی۔ یہ ساری علامات ہیں امراض کی، کہ اندر جو ہے نا، اندر وہ سارا خراب ہوا پڑا ہے۔ جب یہ درست ہوتا ہے، کھانے میں دسترخوان لگ گیا، اب جناب مرغ پلاؤ پڑا ہوا ہے اور جناب کڑھائی پڑی ہوئی ہے، لیکن طبیعت نہیں چل رہی، ظاہر ہے کہ بھئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیزیں سب ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہ مجالس لگی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا موقع موجود ہے اور سارے نیکی کے مواقع موجود ہیں، لیکن طبیعت چل نہیں رہی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روحانی طور پر اندر یہ شخص بیمار ہے۔ تو اب اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، طبیعت کا انس کدھر ہے کدھر نہیں ہے، میلان کدھر ہے طبیعت کا، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موعد